میں معصومہ سکینہ کا خطبہ سنانا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب بنت علی نے خطبہ کہاں دیا؟ دربار میں۔ دربار ہوتا ہے سرکاری جگہ۔ قصر یزید تھا، یزید کی ذاتی گھر اور ذاتی رہائش۔ قصر یزید پہ قیدیوں کو بلایا گیا۔ جب یزید کے گھر کی خواتین نے کہا کہ کیونکہ ہم دربار میں نہیں گئی تھی لہذا اہل بیت کی خواتین کو گھر بلائیں، تو اب یہاں سید الساجدین نہیں آئے، سرکار باقر نہیں آئے، یہاں پر 3 بیویاں آئیں اور 3 بیویوں کو جواب دیا۔ سامنے بیٹھی ہوئی تھی 3 عورتیں، یزید کی زوجہ، یزید کی بہن اور یزید کی بیٹی۔ یزید کی زوجہ ام حبیبہ، یزید کی بہن نام ہند اور یزید کی بیٹی نام عاتکہ بنت یزید۔ 3 بیویوں کو 3 بیویوں نے خطاب کیا، ادھر بھی 3 عورتیں 3 خواتین، ادھر سے جو 3 باعزت خواتین گئی وہ کون سی؟ جناب رباب، بی بی ام کلثوم اور سکینہ بنت الحسین۔ ان خواتین کو یزید نے بٹھایا تھا، انہیں زینب نے بھیجا تھا۔ ہر مباہلہ میدان میں نہیں ہوا، کچھ مباہلے گھروں کے اندر بھی ہوئے۔ میں آقا دربندی کی کتاب سے سیدہ سکینہ کا کردار پڑھنے لگا۔ 3 بیویاں گئی۔ اب یہاں پر یزید کی بہن نے خطاب کیا، گفتگو کی بی بی ام کلثوم سے، یزید کی بیوی نے بات کی جناب ام رباب سے، یزید کی بیٹی نے مخاطب کیا سکینہ بنت الحسین۔ اور یہاں اس ملعونہ کے بارے میں سن لینا، اس کا نام ہے عاتکہ بنت یزید۔ یہ اس وقت صرف بچی ہے، اس وقت ایک چھوٹی بچی ہے، لیکن اس کا تاریخ میں کردار کیا بننے والا ہے؟ یہ ایک ملعون کی بیٹی ہے، ایک ملعون کی بیوی بنے گی اور 9 ملعونوں کی ماں بنے گی۔ اس کی شادی ہوئی تھی عبد الملک بن مروان سے، جس میں سے 9 ایسے ملعون پیدا ہوئے جو آئمہ کے قاتل تھے۔ یہ قاتل کی بیٹی تھی، قاتل کی بیوی بننے والی تھی اور قاتلوں کی ماں بننے والی تھی، جسے جواب سکینہ دے رہی ہے۔ اب عاتکہ بنت یزید یوں تخت پہ بیٹھی، آقا دربندی نے کہا قد قامت العاتکہ بنت یزید علیکن من سکینہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان بیویوں میں سے عاتکہ بنت یزید بولی اور اس نے کہا تم میں سے سکینہ کون ہے؟ میں فضائل پڑھوں، کس نے کہا؟ یزید کی بیٹی نے۔ کیا کہا؟ تم میں سے سکینہ کون ہے؟ اگلی سطر ایک بندہ بولے، آقا دربندی نے کہا قد قامت عاتکہ۔ عاتکہ کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا۔ اب اگلا جملہ آقا دربندی کا رحم زبان کٹوا دو۔ آقا دربندی نے آگے یہ لکھا قامت السکینہ، کے سامنے سے سکینہ کھڑی ہوئی، فرمایا قامت القیامہ۔ اس نے سوال کیا اور سامنے سے قیامت کھڑی ہوئی۔ ان کے لیے قہر بن کے سکینہ کھڑی ہوئی، معصومہ یوں کھڑی ہوئی اور عاتکہ بنت یزید نے کہا تعارف کروا شہزادی سکینہ بنت الحسین کا پہلا جملہ سنیے گا۔ من انت، پہلے تو بتا تو کون ہے؟ عاتکہ بنت یزید نے کہا انا بنت الیزید والذو الحشم والعزت من القبائل العرب، میں اس یزید کی بیٹی ہوں جو عزت و تخت اور تاج میں عرب کے قبیلوں میں سے سب سے بڑا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی خلافت پہ ناز کیا، اپنے باپ کی امیری پہ ناز کیا، اپنے باپ کی سلطنت پہ ناز کیا۔ دربندی نے کہا جو ہی اس نے اپنے باپ کی عزت تخت اور خلافت پہ ناز کیا، سکینہ بنت الحسین اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور شہزادی نے مسکرا کے کہا کذبت، کیا تو میرے سامنے جھوٹ بول رہی ہے؟ تو کہہ رہی ہے تو یزید کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہی، پورا دمشق جانتا ہے میں یزید کی بیٹی ہوں۔ یہ جملے ہیں حسین کی بیٹی کے۔ بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہا پہلے اپنی ماں سے پوچھ تو کس کی بیٹی ہے؟ یہ 4 سال کی بچی کا لہجہ نہیں، کیا بات، یہ عباس کی آقا زادی کا لہجہ۔ آقا دربندی کہتے ہیں یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے بی بی نے کہا تیری ماں نے تجھ سے کس بیانی کی؟ تو یزید کی بیٹی لا تعلم بے ابی، کیا تو اپنے باپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ عاتکہ بنت یزید نے یوں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے کی کون ہے میرا باپ؟ شہزادی سکینہ بنت الحسین کے جملے ہیں جو معصومہ کے لیے آئے ہو۔ بی بی دیکھے کہتی والاعتکاف من الغلام الى العدل، تیری ماں وہ ہے جس نے تنہائی میں غلام کے ساتھ اعتکاف کیا تھا۔ یہ جملے ہیں معصومہ بنت الحسین کے۔ اعتکاف کہتے ہیں کٹ کے رک جانا،
شہزادی نے جملہ کہا اور یزید کے گھر میں قیامت آ گئی. یزید کا قصر کانپا. جب یزید کی بیوی کا سر جھک گیا, یزید کی بیٹی کا سر جھک گیا, سکینہ بنت الحسین نے کہا میں بتاتی ہوں میں کون ہوں. یہ کہہ کے دیکھے کہنے لگی انا بنت ذوالحشم والسما, تو نے کہا تھا میں اس کی بیٹی ہوں جو زمین پہ خلیفہ ہے, میں اس کی بیٹی ہوں جس کی عزت کی قسمیں آسمان کھاتا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا, تعریف اس اللہ کی. یہ سکینہ بنت الحسین بول رہی, ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر. تعریف اس اللہ کی جس نے نبوت کو ہمارے گھر میں رکھا, جس نے خانہ وحی ہمارے گھر کو قرار دیا, جس نے ملائکہ کو ہمارے دروازے پہ اتارا. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے خانہ نبوت کا آخری چراغ ہمارے گھر میں روشن کیا. یہ کہہ کے بی بی دیکھے گا تو ہمارے سامنے اپنے قبیلے پہ ناز کر رہی تھی, کیا تو نہیں جانتی میں صفا کی بیٹی ہوں, میں مروہ کی بیٹی ہوں, میں مقام ابراہیم کی بیٹی ہوں, میں دانہ شغل کی بیٹی ہوں, میں مولا کل کی بیٹی ہوں, میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں, میں ذریت ابراہیم کی بیٹی ہوں, میں شجرہ طیبہ کے ثمر کی بیٹی ہوں. یہ کہہ کے بی بی تعریف ہے اس اللہ کی جس نے میرے دادا علی کے ساتھ اپنی ولایت کے وعدے کو پورا کیا. اب جو بندے بی بی سکینہ سے مانگنے کے لیے آئے ہو, میں جملے پڑھ لگا حسین کی بیٹی کے. بی بی دیکھ کہتی ہے تعریف اس اللہ کی جس نے میرے دادا کو ولایت دے کے اپنے وعدے کو پورا کیا, اور تم نے اس کی ولایت کا انکار کر کے کفر کیا, کفر کیا, کفر کیا. کیا کہنے حسین کی بیٹی, تو نے دربار میں کھڑے ہو کے مسئلہ حل کر دیا. جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ گناہگار نہیں ہوتا, کافر ہو جاتا. بول کون رہی ہے؟ تسکین قلب حسین. جو قریب بیٹھے میرے ساتھ دیتے ہیں, تسکین قلب حسین, حسین کے دل کا سکون, حسین کے دل کا سکون. پڑھوں جملہ دیے, حسین کے دل کا سکون. حسین بے دل کے دل کا سکون ہے, جو بے دل کا سکون ہو یہ اس کا سکون ہے. شہزادی دیکھے کہتی ہے تعریف ہے اس اللہ کی جس نے میرے دادا کو ولایت دے کر اپنے عہد کو پورا کیا. غدیر پہ خطبہ دینا آسان تھا, 1.25 لاکھ صحابہ میں علی کی ولایت پڑھنا آسان تھا. یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے بی بی نے جملہ کتنا پڑھا گا, اسی ایک جملے پہ رک جاؤں تو 1 گھنٹہ مجلس ہو جائے. بی بی نے کہا میرے دادا علی کو ولایت دے کے اللہ نے وعدے کو پورا کیا. بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے گواہی دی ہے کہ ولایت علی کا اعلان رسول نے محبت میں نہیں کیا تھا, اللہ نے وعدے کو پورا کیا تھا. اللہ نے وعدے کو پورا کیا, اللہ نے اپنے عہد کو پورا کیا. ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے پہلی بار پروردگار کا زمین پہ سجدہ کیا تھا. یہ نہج البلاغہ کی بیٹی بول رہی ہے. سکینہ بنت الحسین نے دیکھ کہا ہم ہیں وہ جنہوں نے زمین پہ اللہ کی اذان کو روشن کیا. ہم ہیں وہ جنہوں نے انبیاء کی محنت کو قبول کروایا. یہ بھی دیکھتی یہاں سے چند میلوں کے فاصلے پر میرے بابا حسین نے, یہ دیکھو یہ قتل پہ احتجاج بھی ہے اور باپ کی تعریف بھی ہے. یہاں سے چند میل کے فاصلے پہ خطبہ ہے سیدہ سکینہ کا, یہاں سے چند میل کے فاصلے پر میرے بابا حسین نے سجدے میں سر رکھ کے ان کی ربوبیت کو اور نبی کی نبوت کو محفوظ کر کے تمہارے باپ دادا کے شجروں سے پردہ اٹھایا. پردہ اٹھانا کیا, تم اسلام کے نقاب کو اوڑے ہوئے تھے. یوں دربار میں کھڑی ہو کے, گھر کے اندر کھڑی ہو کے قصر یزید کے, جس نے یزید کے دربار کا نقشہ بدلا اسے زینب کہتے ہیں, جس نے قصر یزیدیت کو اڑا دیا اسے سکینہ کہتے ہیں. آقا دربندی نے بی بی کا خطبہ لکھنے کے بعد کہا آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو معصومہ کا خطبہ آ جائے گا سامنے. سکینہ بنت الحسین نے جو خطبہ دیا وہ کہتے ہیں کہ آقا دربندی نے کتاب پورا خطبہ لکھنے کے بعد نیچے اپنی شرح نوٹ پہ لکھی. نوٹ پہ لکھنے کے بعد انہوں نے کہا بالکل سکینہ بنت الحسین کا خطبہ, اس کے خطبے کی شرح لکھتے ہوئے میں دربندی یہ بات یقین پہ فائز ہو کے کہہ سکتا ہوں, یہ خطبہ اور فاطمہ کا دربار کا خطبہ دونوں کے معرف ایک جیسے.
ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ بھی فاطمہ ہی بول رہی ہے، لیکن اس خطبے اور اس خطبے میں فرق تھا۔ اس نے بھی منافقت کے چہرے کا نقاب الٹا تھا، اس نے یزیدیت کے چہرے کا نقاب الٹا۔ کسر یزیدیت میں دراڑیں پڑ گئی۔ یزید کی بیوی، یزید کی بیٹی، یزید کی بہن تخت چھوڑ کے روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ یزید کو دربار میں خبر ہوئی تیرے گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ حسین کی بیٹی ایسے بولی ہے کہ تیرے گھر کا سما بدل گیا ہے، اسے جلدی سے کہا ان بیویوں کو زندان میں بھیجو۔ جب بیویوں کو زندان میں بھیجا تو سید الساجدین زندان کے دروازے میں بیٹھے تھے۔ بی ام کلثوم نے آ کے کہا سجاد آج سکینہ نے ایسا خطبہ دیا، مجھے مدینے میں ماں والا خطبہ یاد آ گیا۔ یہ کہنے کے بعد بی بی رباب کی آواز آئی، جناب زینب کو سیدہ آج حسین کی بیٹی نے دربار میں ایسا خطبہ دیا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے کوفے میں علی بول رہا۔ جب دونوں بیویوں نے علی کی بیٹی اور سید الساجدین کو سکینہ کا خطبہ سنایا، اب اگلی سطر سننا، سید الساجدین نے یوں سنا کہ سکینہ یہ خطبہ دے کے آئی ہے۔ سید الساجدین اپنی جگہ سے اٹھے اور سکینہ کو سینے سے لگا کے کہا سکینہ امت میں جب بھی کوئی فاطمہ خطبہ دیتی ہے یہ اسے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیتے۔ سکینہ اب سجاد ڈر گیا، تو جیسا خطبہ دے آئی ہے ہمارے گھر کی فاطمائیں جب ایسے خطبے دیں مسلمان اسے زندہ نہیں رہنے دیتے۔ تو غیر سادات ایسا پردرد مصیبت ہے اس شہزادی کا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک جملہ پڑھ کے چپ ہو جاؤں تو تم ساری رات روتے رہو تو جملے کی قدر پوری نہیں ہوتی۔ 4 سال کی ام المصائب، شاید کسی بندے نے دھیان نہیں کیا، میں جملہ پھر کہتا ہوں، 4 سال کی ام المصائب۔ شہزادی کی زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، مصیبتیں زیادہ ہیں۔ دن زندان میں جا کے سید الساجدین کی کڑیاں ہلائی رو کے کہتی ہے سجاد میں تجھے زیادہ تکلیف نہیں دیتی، سجاد میں تجھے اپنے زیادہ درد نہیں بتاتی، لیکن سجاد آج میں تجھے بھائی بن کے نہیں، میں یتیم بن کے تجھے امام سمجھ کے کچھ بتاؤں۔ سجاد رو کے سکینہ بول، رو کے کہتی ہے سجاد میری پسلیاں شہید ہو گئی، سجاد اب مجھ سے زمین پہ لیٹا نہیں جاتا۔ ایک عرب کے عالم دین نے کتاب لکھی تھی من الفاطمہ الی الفاطمہ، فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس میں انہوں نے 2 بیویوں کی کہانی لکھی، رسول کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ۔ جو سید بیٹھے ہو ہائے ضرور کہہ دینا، انہوں نے کہا دونوں فاطمہوں کا مقدر ایک جیسا تھا، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا پھر مقدر ایک جیسا تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا۔ جس کے گھر میں بیٹی ہے ماتم کی تیاری کر لینا۔ انہوں نے کہا ایک جگہ پہ آ کے مقدر میں فرق آ گیا، وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر چھکا کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی۔ سجاد میں ضعیفہ ہو گئی، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں۔ وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ، یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ۔ کوئی ایک بندہ تو مجمع سے پوچھے حسین کا ذاکر 18 سال اور 4 سال میں بڑا فرق ہوتا ہے، ضعیفی ایک جیسی کیسے ہو گئی؟ وہ جو 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی اسے ایک تازیانہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی تھی۔ یہ جو 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی ہے 11 محرم سے لے کے شام تک شکر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، ہر موڑ پہ حسین کی سکینہ کو اتنا مارا رو کے کہتی سجاد میری پسلیاں شہید ہو گئے۔ بڑا پیار کرتی تھی یہ شہزادی باپ سے، بڑا پیار کرتا تھا بابا سکینہ سے۔ میرے مولا حسین نے شب کی نمازوں میں اللہ سے بیٹی مانگی تھی، اور وہ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے جسے ماں باپ منتوں سے مانگے۔ میرے مولا حسین نے تہجد کی نمازوں میں کہا تھا میرے اللہ تو نے مجھے نانے کی شکل والا بیٹا دیا، میرے اللہ مجھے ایک بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے۔ اللہ نے بیٹی دی، حسین نے نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا۔ عرب والے رقیہ کہتے ہیں، بر صغیر والے سکینہ کہتے ہیں، نام ایک ہی ہے۔ رقیہ کہتے ہیں تعویذ کو، سکینہ کہتے ہیں دل کے سکون کو۔ حسین کہتے ہیں میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جسے میری سکینہ نظر نہ آئے۔ محرم
असर अशूर तक बेटी बाप के सीने पे रही। मैं मुलाकातें पढ़ूंगा, शहादत ना मैं पढ़ सकता हूं ना तुम सुनोगे, मुलाकातें सुन। 10 मुहर्रम की असर अशूर तक बेटी बाप के सीने पे रही। 10 मुहर्रम हुसैन असगर को दफनाने के बाद जब बहनों से आखिरी विदा करने आए हैं, हुसैन मुर्तजिज को खयाम के अंदर लेके आए। बीबियों ने हुसैन को विदा किया। हुसैन के मुर्तजिज ने चलने से इनकार किया। हुसैन की आवाज आई, मुर्तजिज तू भी साथ छोड़ रहा है। आवाज आई, मौला मेरी वफा पे शक न कर, मेरे सुम्मों की तरफ देख। हुसैन ने झुक के देखा, 4 साल की सैयदादी मुर्तजिज के सुम्मों के सामने हाथ रख के खड़ी थी। रो के कहती, मेरा बाबा ना लेके जाना, सुबह से जो भी गया है वापस नहीं आया। हुसैन मुर्तजिज की ज़ीन से उतरे। हुसैन ने बेटी को हाथों पे लिया। हुसैन ने रेत का मुसल्ला बनाया। हुसैन रो के, मेरे अल्लाह मेरी सकीना पे नींद तारी कर दे। अभी हुसैन की दुआ खत्म ना हुई थी, या बेटी बाप के हाथों में सो गई। हुसैन ने बेटी का सर करबला की रेत में रखा। सोई बेटी को हुसैन ने अलविदा किया। हुसैन मक्तल में चले गए। इधर हुसैन घोड़े की ज़ीन से गिरे। गिरते हुए हुसैन की आवाज आई, मेरे अल्लाह मेरी सकीना जगा दे। सकीना दरवाजे पे आ गई। रो कर दी, अम्मा फिजा कोई मुझे मेरा बाबा मिला ले। ताकि उलमा से पूछ लेना, ये कत्ले हुसैन की आखिरी गवाह है। इसने आंखों से बाबा ज़िबा होता देखा। खैमे से चल पड़ी। बीबी फिजा देख के कहती, मासूमा तुझे बाबा मिलाऊं। बीबी फिजा देख के कहती है, मासूमा रश ज्यादा है। रो के कहती, अम्मा मुझे जमीन पे उतार, तू वापस खैमे जा, मैं जानू मेरा गरीब बाबा जाने। घोड़ों के सामने आके खड़ी हुई रो कहती, नहीं पहचाना तो इंसानों ने नहीं पहचाना, मुझे पहचानो मैं मदीने वाले मोहम्मद की बेटी हूँ। हैवानों ने रास्ता देना शुरू किया। सकीना करबला के टीले पे चली गई। मक्तल में बाबा ढूंढ रही थी। जब बाबा नजर नहीं आया, दूर से घोड़े सवार आया। सकीना ने अरब के कानून के मुताबिक कैसे सवाली दोनों हाथ सर पे रखता है, दोनों हाथ अपने सर पे रखे घोड़ा सवार करीब आया। शहजादी ने चेहरा फेरा। रोगनी, या शेख भी, ऐ शेख तूने मेरा बाबा देखा है? ये मलाउन देख रहा, मन आनते बेटी किसकी है? रोकती ना सुकैना बेतल हुसैन, मैं हुसैन की बेटी हूँ। तेरा जिगर फट जाएगा, मैं जुमला छुपा रहा हूँ। ये मलाउन घोड़े से उतरा, इसके हाथ का वजन ज्यादा था। सकीना रेत में गिर गई। रोक कभी मार तो लिया है, अब बता दे कहीं देखा लिया है, अब बता दे कहीं देखा है। शहजादी को मक्तल में बाबे को ढूंढ रही थी। सांस लेने के जुमले सुन ला, मक्तल में बाबे को ढूंढ रही थी। लाशों में ढूंढती ढूंढती वहां पहुंची जहां हुसैन सजदे में थे, और सजदे में सर रख के हुसैन ने अल्लाह से वादा किया, तरक्तल खल्क तुर्र मिन हवाइक, तेरी मोहब्बत में मैं हर मोहब्बत भूल गया। इधर हुसैन ने इम्तिहान का सजदा शुरू किया, उधर सीने पे सोने वाली बेटी करीब आ गई। मैं जुमला छुपा के पढ़ूंगा, मातम कर देना। बेटी ने बाप पांव से पहचाना, पांव से पहचाना। पांव पे मोहर रख के कहती, मदीने वाला हुसैन तू है, मोहरे नबूवत का सवार हुसैन तू है। बाबा सईदे से सर उठा, बाबा देख तेरी बेटी तुझे मिलने आई है। जैसे हाजी काबे का तवाफ करते हैं, सकीना बाबे का तवाफ करती रही। हुसैन ने सईदे से सर ना उठाया। 57 साल का बाप था, 4 साल की सैयदादी थी। बाबे का हाथ पकड़ के रो कभी, चल घर चले शाम हो गई है, चल घर चले शाम हो गई है, चल घर चले शाम हो गई है। बाबा तेरी बहने दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे। इनका सर सईदे से ना उठा, चंद कदम पीछे हटी, रोक कभी, चल सकीना वापस चले। उजड़े हुओं को कोई नहीं पहचानता। 7वें कदम पे सकीना गई थी, या करबला में जलजला आया, अर्शे इलाही हिलना शुरू हुआ, खूनों ने ताज फेंक दिए। आवाज़े परवरदिगार आई, हुसैन वापस बुला ले। हुसैन में अल्लाह राजी हो गया। हुसैन ने सईदे से सर उठाया, आवाज आई, आ सकीना। रोक कभी, पहले क्यों नहीं बोला? सकीना, इम्तिहान का वक्त था,
سکینہ ابراہیم و اسماعیل دیکھ رہے تھے. سکینہ اللہ کا وعدہ پورا کرنا تھا. باپ اور بیٹی محبت کی باتیں کر رہے تھے. یا خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ، یہ انگلی میں خنجر کو گھماتا ہوا قریب آیا. حسین کی آواز ہے اماں فضہ میری سکینہ خیمے لے جا. اب جو نرم دل شیعہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے قابو میں رہنا. جب حسین نے کہا اماں فضہ میری سکینہ خیمے لے جا، بی بی فضہ نے معصومہ کو اٹھایا. فضہ کی نظر خیمے پہ، سکینہ کی نظر بابے پہ. بیٹی باپ کو دیکھ رہی تھی یا یہ فلان حسین کی پشت میں سوار ہوا. میرا 3 دن کا پیاسا، اس نے دوسری طرف چلائی، رو کے کہتی میرا مظلوم بابا. اس نے تیسری طرف چلائی، رو کہتی عباس کی موت کا مارا ہوا ہے. اس نے چوتھی طرف چلائی، رو کہتی اکبر کی موت کا مارا ہوا ہے. رو کے کہتی چاچا غازی، اے چچا